والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. صفا معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے، صفا معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے. محمد کی ہر ایک محمد کی ہر ایک ادا معجزہ ہے، صفا معجزہ ہے، ادا معجزہ ہے. سبھی انبیاء انبیاء معجزے لے کے آئے، مگر مصطفیٰ سے تبا معجزہ ہے، صفا معجزہ ہے، اور نبی معجزہ ہے. یہ مت بیس چھیڑو، نبی معجزہ ہے. یہ مت بیس چھیڑو، نبی کا تو ہر ایک گدا معجزہ ہے، معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے. صاحب نے تو انتہائی کر دی. تکلم تو حاکم ہے، پھر بھی تکلم، یعنی حضور کسی کے لیے بات کر دیں، اپنی زبان مبارک کو ہلا دیں، لب مبارک کو ہلا دیں، یہ تو پھر بہت بڑی بات ہے. تکلم تو حاکم ہے، پھر بھی تکلم ان کا تو
دیکھنا معجزہ ہے، سخا معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے، محمد کی ہر ایک ادا معجزہ ہے، سخا معجزہ ہے، عطا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ خود اسلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باب ذی قدر یہ ماہ مقدس رجب المرجب کہ جس کے اندر جس ماہ مقدس میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم علیہ السلام کو اپنا شرف دیدار عطا فرمایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکان کی بلندیوں پر بلا کر اپنی نشانیاں دکھائیں اور اس قدر نشانیاں دکھائیں اور اس قدر اپنے جود و سخا اور اپنی محبتوں کی انتہا کی کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس میں علماء کرام نے دو توجیہات نکالی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قدر اپنی محبتیں نچھاور کی حضور پر کہ ارشاد فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس وقت اگر کوئی کائنات میں دیکھنے والا اور سننے والا تھا تو وہ میرا حبیب محمد گویا کہ اس پر ایک اور بھی ارشاد فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دکھانا چاہتا تھا دیکھنے والا وہ تھا، اور جو کچھ میں اس کو سنانا چاہتا تھا سننے والا وہ تھا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بس وہی سننے والا بھی تھا اور دیکھنے والا بھی تھا۔ اور پھر دیکھنے والا وہ کتنا تھا اور اس نے کس طرح دیکھا، کس طرح اس نے ٹکٹکی لگا کے دیکھا۔ ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اس نے اتنا دیکھا اور پھر ہم قربان جائیں اس کے دیکھنے کی طاقت پر کہ رب غفور نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، تم ایک بلگ کو دیکھو تو 10 منٹ کے لیے تمہاری آنکھیں وہ بلگ لے کر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، انہیں آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 100 پاور کے بلب کو دیکھ سکو۔ 100 سے اوپر جانا 200 پاور کا بلب ہو، 500 1000 واٹ کا وہ تو پاس جاؤ تو تمہیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر اگر تم سورج کو دیکھنا چاہو تو ارشاد فرمایا تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ سورج کو ڈائریکٹ دیکھ لو، تم انتظار کرتے ہو کب ڈوبے گا پھر دیکھیں گے، کب یہ طلوع ہونے کے وقت پر آئے گا تو اس کو وقت ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں گے۔ ارشاد فرمایا یہ سورج تو سورج رہ گیا جب ہم نے ایک اپنے جلووں کے پردوں میں سے کسی ایک پردے کو ہلکا سا سرکایا جب موسیٰ نے ہم پر جو ہے وہ کہا تھا پروردگار رب ارنی، اس نے اتنی التجائیں کی، پھر ہم نے ارادہ کیا اس کو کچھ جلوہ دکھا دیں، پھر ہم نے اس جلووں کے پردوں میں سے کسی پردے کو ہلکا سا سرکایا۔ ارشاد فرمایا وہ اس کی چمک کوہ طور پر پڑی، نہ اس سے برداشت ہوا نہ موسیٰ سے برداشت ہوا۔ ارشاد فرمایا قربان جائے محمد عربی کی آنکھوں پر، ارشاد فرمایا کائنات میں کسی کو طاقت نہیں ہمیں وہ دیکھ سکے، لیکن یہ محمد کی نجات تھی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، جو ہم نے دکھانا چاہا کہ اس نے دیکھا اور اتنا دیکھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ اس کی آنکھیں چندی آئی نہ اس کی آنکھوں کی ارشاد فرمایا تم اس کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ حضور نے برملا ارشاد فرما دیا تھا ابو بکر میری حقیقت کو نہ کائنات کے لوگ جانتے ہیں، نہ کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے جانتے ہیں، میری حقیقت
حقیقت کو اگر جانتا ہے یا میں جانتا ہوں یہ میرا خدا ہے. کس ادا کی پھر کیوں نہ کہیں کہ محمد کی ہر ایک ادا معجزہ ہے. تم معجزوں کی بات کرتے ہو، محمد کی ہر ایک ادا معجزہ ہے. ان کے معجزوں کی، اور اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا، بات ہی ختم کر. اللہ جل شانہ تو مالک ہے نا، وہ کہتا ہے تم کون سی باتیں کرتے ہو، کس بحث میں پڑھتے ہو. ماذا البصر وما طغى، اس نے اتنا دیکھا ٹکٹکی باندھ کے، اس کی آنکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اس نے آنکھ جھپکی نہیں، گویا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پورے نور کو اپنی آنکھوں میں سما کر. اور پھر ارشاد فرمایا معجزے کی بات کرتے ہو، تو ارشاد فرمایا اس کی تو بات ہی نہ کرو، وہ تو ہے ہی میری دلیل بن کے آیا. وہ تو میری دلیل بن کے آیا. خدا کو جتنی بڑی بات منوانی ہو نا، دلیل اتنی بڑی لانی پڑتی ہے. جتنی بڑی بات منوانی ہو تو دلیل اتنی بڑی. ہم یہ تو نہیں کہتے نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے ہمیں ایسے عقیدے سے کہ رسول اللہ سے بڑے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یا حضور کی باتیں اللہ سے بڑی ہوگی، ایسا ہم ہرگز نہیں کہتے. لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے. جو میری دلیل بن کے آ رہا ہے وہ مجھ سے بڑا بولے نہیں ہے. لیکن یاد رکھو وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، وہ مجھ سے جدا نہیں ہے. وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے لیکن وہ مجھ سے جدا نہیں ہے. بس اب اس کی حقیقت کو کیا کہیں، اتنا ہی کہیں گے حضور برہان من ربکم، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی برہان ہے. اور پھر ہم حضور کے معجزات کا اگر ذکر کریں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی. یہ ہمارے جو رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی. کسی کو کتنی فضیلتیں، کسی کو کتنی فضیلتیں. کسی نے اگر کہا کہ پروردگار ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، ہم نے اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا. اگر کسی نے کہا کہ ہمیں اپنی معراج کروا، تو ہم نے کسی کو آسمانوں پر بلا لیا اور اس کو کائنات کے جو ہے وہ ملکوت جو ہے وہ دکھا دیے، لو جی یہاں تک تمہاری پہنچ تھی. کسی کو کہاں تک، کسی کو کہاں، کسی کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ہم نے اس کی معراج کروا دی، کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ہم نے اس کو معراج عطا کر دی. لو تیری معراج یہ ہے. لیکن قربان جائیں، جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، اللہ نے سارے پیمانے توڑ کر، اللہ نے سارے قوانین ختم کر کے، اللہ نے ساری انتہائیں ختم کر کے ارشاد فرمایا حبیب میں بس سب سے بڑا ہوں، میری مثال کوئی نہیں. اور جب میری مثال کوئی نہیں تو حبیب میں نے تجھ کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا ڈھونڈتی پھرے گی، تیری مثال نہیں ملے. صحابہ اکرام نے روزے رکھے حضور کو دیکھ کر، یہ بھی معجزہ ہے حضور کا. حضور نے ایک دفعہ منبر پر جلوہ گر تھے، صحابہ اکرام کو دیکھا، صحابہ اکرام کمزور ہونے لگ گئے، جسم پر کمزوری لاحق ہونے لگی. ترمذی شریف کے حدیث سے بات ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا ہے، میں بڑی نکاہت اور کمزوری تمہارے جسموں پر دیکھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کل سارا دن کوئی چیز نہیں کھائی، ہم سمجھے آپ روزے سے ہیں، آپ نے رات کا بھی کھانا نہیں کھایا، اور ہمیں یقین ہے یا رسول اللہ آج بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا. پچھلے کئی دنوں سے ہم اسی طرح آپ کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ پھر ہم غلام، وہ غلامی کیا جو آقا کے پاؤں پر پاؤں نہ رکھے، آقا کے نقش قدم پر اپنے پاؤں لے کر نہ چلے، یعنی جو آقا کے پیچھے پیچھے نہ چلے، وہ غلام کیسا؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا روزے رکھنے لگے تو ہم بھی روزے سے شروع ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، میرے صحابہ تو میں سے کون ہے جو میری طرح کا؟ اللہ اکبر. ایوکم مثلی، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ایسا ہو؟ ترمذی شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے جیسا کون ہے تم میں سے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں تو اس لیے کمزور نہیں. سبحان اللہ. تم سمجھتے ہو میں کھاتا کچھ نہیں، ارشاد فرمایا مجھے جو رب کھلاتا ہے میں کھاتا رہتا. سبحان اللہ. حضور کے معجزات میں سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ارشاد فرمایا نا فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی جب حضور کے کمالات کی بات آتی ہے نا، فضائل کی بات آتی ہے، پھر اللہ ڈیٹیل سے نہیں ذکر کرتا، پھر اللہ تفصیل سے نہیں ذکر کرتا. یہ اس اسلوب کو قرآن کے کو سمجھے. اللہ تفصیل نہیں لے کے چل پڑتا کہ پوری تفصیل بتاؤں، نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں یار گل مکدی مقامہ وہ دین جے، اللہ فرماتا تم کیسی باتیں کرتے ہو، اس کا پھینکنا انکر یہ میرا پھینکنا. اللہ اکبر.
پہلے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اس سے آگے بھی ذکر کیا ہے، لیکن جہاں پہ کنکر پھینکنے کی بات ہے ارشاد فرمایا ابھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ابھی تو نے تو وہ پھینکے نہیں، وہ تو پھینکے نہیں۔ جب وہ لے رہے تھے، بیعت لے رہے تھے صحابہ کرام سے، تو ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، بس ابھی جو یہ تیرا سب سے اوپر ہاتھ ہے نا، یہ تیرا نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور اب ذکر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا۔ اب وہ برہان کیسی ہے؟ آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر حرکات و سکنات یہ معجزات، آپ حضور کے ہاتھوں کے معجزات کو لے کے بیٹھ جائیں آپ سے ختم نہیں ہوں گے، آپ حضور کی زبان مبارک کے معجزات لے کے بیٹھ جائیں آپ سے ختم نہیں ہوں گے، حضور کے ایک ایک عضو کے معجزات لے کے بیٹھ جائیں آپ سے ختم نہیں ہوں گے۔ ہم تو بس حضور کی محبت میں حضور کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو اس دن میری ماں نے ام سلیم، اور وہ کیسی ام سلیم، حضور نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں نا میری ماں نے مجھ سے اتنی محبت کی، میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، کہتے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے، بے شک ماں کی 70-100 خامیاں ہمارے سامنے ہونا، کسی کے سامنے ہم کیا کہیں گے؟ میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، میرے بھائی جیسا بھائی کوئی نہیں۔ یہ تو تیری میری زبان ہے نا، ہم کیا دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں ایک ماں وہ بھی ہے جس کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انس کی ماں ام سلیم جیسی کائنات میں کوئی ماں ہے، یہ ایسی ماں۔ پھر فرمایا ابو طہلہ جو میرے انس کا باپ ہے، اس جیسا کوئی باپ دنیا میں نہیں۔ قربان جائیں ام سلیم تیری قسمت پر، تیرے مقدر پر۔ وہ حلوہ بناتی ہیں، وہ پنیر اور کھجور اور دودھ پانی کا ایک حلوہ تیار کرتی ہیں۔ حضرت انس سے کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ اور جا کے عرض کرنا کہ میری ماں آپ کو سلام عرض کرتی ہے، میری ماں آپ کو سلام۔ وہ پلیٹ میں تھا، تھوڑا سا حلوہ تھا، نہ جانے کتنا تھا، بارہ تھوڑا سا تھا۔ فرماتی ہیں پھر عرض کرنا کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ اور تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں، ہماری طرف سے تھوڑا سا تحفہ آپ کی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گیا حضور کی بارگاہ میں، جا کے وہ تشتری وہ پلیٹ رکھی، عرض کیا یا رسول اللہ، ماں سلام کہتی ہے۔ ماں نے کہا یہ تھوڑا سا گفٹ، یہ تھوڑا سا تحفہ ہماری طرف سے، اور یہ یاد رکھے تحفے تھوڑے نہیں ہوتے، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، تحفہ کبھی تھوڑا نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جب کبھی تم گوشت پکاؤ نا تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال دیا کرو، کیوں؟ ارشاد فرمایا وہ پانی، وہی پانی جو آپ نے زیادہ تھوڑا سا ڈالا تھا وہ ہمسائے کے گھر بھیج دیا کرو، اس تحفے دیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا خبردار سنو عورتوں، یہ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا خبردار کوئی کسی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے جائے کہ وہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ پکا کے بھیجے، مطلب جس کو آپ آج کل تو بڑی اچھی غذا سمجھی جاتی ہے یہ سری پائے، تو حضور نے فرمایا تحفے کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، اس میں انسان کی پوری محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے عرض کیا میری ماں کی طرف سے تھوڑا سا تحفہ ہے، تو حضور جان رحمت میں لاکھوں سلام نے قبول کیسے کیا؟ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے نام لیے، انس جاؤ فلاں بن فلاں کو بلا کے لاؤ، 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 اور جو ملے اس کو بھی بلا کے لے آؤ۔ پہلے عرض کرتے ہیں کہ پہلے حضور نے نام لیے کہ میرے ابو بکر کو بھی بلا لاؤ، عمر کو بھی بلا لاؤ، عثمان کو، علی کو، میرے طلاق کو، میرے فلاں کو فلاں، اور جو تجھے ملے اس کو بلا لاؤ۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا حلوہ تھا، مصطفیٰ کیا چاہتے تھے؟ ایک تو ان کا معجزہ پر حق ہے، میں کہتا ہوں حضور دکھانا چاہتے تھے دیکھو میری پارٹی اور غلامہ نے کیا اللہ اکبر، اس کے تحفے کی اہمیت کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کیسا تحفہ میری بارگاہ میں، اور پھر بتانا چاہتے تھے کہ تحفے کو حقیر نہ سمجھو۔ صحابہ کرام کو حضرت انس کہتے ہیں میں بلا کے لایا، اور وہ تابعی جنہوں نے حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے وہ پوچھتے ہیں انس آپ اس وقت کتنے لوگ تھے جو بلا کے لائے اور
جس کو بھی آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں. اور پھر قربان جائے صحابہ کرام کی مقدر پر آج مجھے کسی بڑے چودھری کی طرف سے دعوت آ جائے نا تو میں بڑا تیار ہو کے میں پھولے نہیں سماتا, میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے کہ مجھے آج فلاں نے دعوت دی, میں فلاں کی دعوت پر جا رہا ہوں. اور قربان جائے صحابہ پر جن کو حضور اپنے گھر میں دعوت دیا, جنہیں عرش اور لام مکان کے مسافر رسول اللہ جناب رحمت بلا کو سلام دعوت دیتے تھے, میرے گھر میں اور کھانا کھاؤ. صحابی اکٹھے ہوئے, حضرت انس کہتے ہیں, اب بتاتے ہیں کہ کتنے تھے, کہتے ہیں کہ جب میں یوں بلانے گیا ہوں ہر ایک کو پیغام دیتا ہوں کہ حضور بلا رہے ہیں, تو کیا خیال ہے جس کو پیغام ملا ہو کہ حضور بلا رہے ہیں وہ نہیں جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح سبھی کو دعوت دیتا جا رہا ہوں, جو ملتا ہے اس کو بھی بتاتا جا رہا ہوں. اور جب میں واپس آیا ہوں تو حضور کے ایک آشانہ مبارک پر کہتے ہیں کوئی لگ بھگ 300 کے قریب لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 300 کے قریب. کہتے ہیں 300 کے قریب لوگ تھے. میری تو کہتے ہیں پریشانی, ایک طرف پریشانی تھی, دوسری طرف سے خوشی تھی. پریشانی اس کی کہ اتنا سا حلوہ تھا, اتنے لوگ, خوشی اس کی تھی کہ تھا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں. پریشانی یہ تھی کہ حلوہ تھوڑا ہے, حضور کی بارگاہ میں اتنے لوگوں کو بلا لیا. خوشی اس بات کی تھی کہ جو بلا رہے ہیں وہ کھلا نہیں سکتے. کہتے ہیں 300 تھے, بس پھر سبھی کو حضور نے فرمایا کہ آؤ کھاتے جاؤ, 10 کی ٹولیوں میں سبھی نے کھا لیا. اب فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا, انس اب تو اس کو اٹھا, اب تو اس پلیٹ کو اٹھا. حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے اس کو اٹھایا. جب کہتے ہیں میں گھر سے بھی تو اٹھا کے میں ہی لایا تھا, فرماتے ہیں جب میں نے اس کو اٹھایا تو فما ادری حینا وضعت کان اکثر او رفعت, فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں گھر سے لے کے آیا اور رکھا تب زیادہ تھا یا جب میں اٹھایا تب زیادہ تھا. فرماتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تب زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے, اور اتنے لوگوں نے اس میں سے کھا لیا ہے. اب اب اسی قدر یہ کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کھانے سے پہلے حضور نے وہ جو تشتری تھی, وہ جو پلیٹ تھی, اس کے اوپر حضور نے اپنا دست مبارک رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا اب آ جاؤ اور کھاتے جاؤ. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. آج ایمان سے بتائیں کبھی کسی نے اتنی بھوک برداشت کی ہے؟ ہم تو بندوں کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں, بھوک لگی ہو کچھ نہ ملے تو لوگوں کی ہڈیاں نوچنے لگ جاتے ہیں, گوشت نوچنے لگ جاتے ہیں. غیبت گوشت ہی ہوتا ہے نا, آپ اسی کو سمجھ لیں. لیکن حضرت جابر آپ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب حضور کدال مار رہے تھے اس پتھر پر, اور آپ نے جب ہاتھ اٹھایا تو پیٹ سے کپڑا اٹھا تو حضرت جابر پریشان ہو گئے. آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھے ہوئے تھے. گھر میں گئے, دوڑتے ہوئے گئے, اور جب دوڑتے ہوئے گئے اپنی بیوی کو گھر جا کہتے ہیں کوئی چیز ہے کھانے پکانے کے لیے, کوئی چیز کوئی گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہتی ہے کہ وہ ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا اور یہ تھوڑا سا آٹا ہے, آگے آپ دیکھ لو. آپ فرماتے ہیں کہ فوراً آپ نے بکری کو ذبح کیا, اس کا سالن بنایا, آٹا فرمایا گوندھ دو, جلدی سے گوندا. اور حضرت جابر کی بیوی پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جابر حضور کے کان میں جا کے کہنا کہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر. حضور کے کان میں جا کے کہنا, بلند آواز سے نہ کہنا, سارے آگے تو شرمندگی ہوگی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کرنا کہ پیارے حبیب آپ کی دعوت ہے, اور کہنا کان میں جا کے ہلکے سی آواز میں کہنا. اب حضرت جابر گئے حضور کے کان میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ کھانا تھوڑا سا بنا ہے, آپ آ کے تناول فرما لیجئے. اور وہ آقا ہی کیا یا جسے غلاموں کا پتہ نہ. حضور نے جب یہ سنا حضرت جابر سے تو حضور نے تو اعلان ہی کر دیا, آؤ لوگوں آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت پکی ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا, لیکن دوسرے لمحے مجھے تسلی ہوگی کہ میں نے تو اپنا حق پورا کر دیا, میں نے تو اپنا فرض پورا کیا نا کہ حضور کے کان میں بتایا. اب اگر بلا رہے ہیں تو کھلا بھی سکتے ہیں, اگر بلا رہے ہیں تو کھلا بھی سکتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں سبھی کو لے گئے, حضور نے سبھی کو اکٹھا کیا, لے گئے میرے گھر میں. فرماتے ہیں کہ جب وہ کھانے کی ساری نوعیت حضور کو بتائی گئی, حضور نے ارشاد فرمایا سنو جو روٹیاں بنا رہی ہیں اسے کہنا کہ آٹے سے کپڑا نہ اٹھانا, آٹے سے کپڑا نہ اٹھانا. فرمایا جو سالن ڈال رہے ہیں اسے کہنا برتن کا اوپر سے ڈھکن سارا نہ اتارنا, کوئی دیکھ نہ لے کہ جنت سے سالن آ رہا ہے, کوئی دیکھ نہ لے جنت سے آٹا آ رہا ہے. فرمایا کپڑا نہ اٹھانا, برتن سے اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا, اور پھر جس طرح آئے ڈالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو حیران
چاند رہ گیا جب سب کچھ سارے صحابہ کھا گئے، سارے صحابہ کھا گئے، فرماتے ہیں جب کپڑا اٹھایا آٹا اسی طرح تھا، برتن میں سارا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور ہے، یہ برہان ہے اللہ کی، یہ جو چاہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ یہ معجزات کے حوالے سے ایک بڑی لطیف سی بات ہے اور بڑی پیاری سی بات ہے۔ ایک ہمارے عالم ہیں، ان کا کسی سے نا مناظرہ ہوا۔ اب جو غیر مقلد ہے نا وہ معجزے کی تعریف لکھتے ہوئے یہ جملے لکھتا ہے، آپ نے وہ جملے ذہن میں رکھنے ہیں۔ وہ جملے لکھتا ہے، فرق یہ ہے کہ آیا جو معجزہ یا کرامت ہوتی ہے یہ خالق یعنی اللہ کا فعل ہوتا ہے یا جو دکھا رہا ہے اس کا فعل ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، حضور نے چاند کو توڑا، آیا کہ یہ حضور کا عمل ہے یا اللہ کا عمل ہے؟ یہ حضور کا عمل ہے یا اللہ کا عمل ہے؟ تو اس نے بڑی پیاری تعریف کی، غیر مقلد نے بہت پیاری تعریف کی۔ میں نے کہا اسی پر ایمان لے آؤ یار، اس نے اتنی پیاری تعریف کر دی، اسی پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان لیجیے۔ اس نے کہا کہ اس بڑی وضاحت سے اس نے کہہ دیا، 2 جملوں 3 جملوں میں کہتا ہے کہ فعل انگلی اٹھانا، مثال کے ساتھ کہتا ہے انگلی اٹھانا یہ فعل بندے کا ہے، انگلی اٹھانا یہ فعل بندے کا ہے، چاند کو توڑ دینا یہ فعل خالق کا۔ اس بات کو نہیں نہ مان رہا تھا کہ رسول اللہ نے چاند کو توڑا، کہتا ہے کہ انگلی اٹھانا فعل بندے کا ہے، چاند کو توڑنا فعل اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اسی پر ایمان لیا تو یہی تو کلندر لاہوری سمجھانا چاہتے، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ یہی تو کلندر لاہوری سمجھا رہے، یہی تو معجزے کا مفہوم ہے۔ ہاتھ اٹھانا فعل بندے کا ہے، چاند کو توڑنا فعل خدا کا ہے۔ میں نے کہا یہی بات تو سمجھا رہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو انگلی اٹھا کے دیکھ، چاند نہ توڑ دو تو پھر تو ایک پیالہ اپنے صاحب کے منہ پر لگا کے دیکھ، 70 صحابہ کو نہ پلا دو تو پھر کیا نا؟ یہی تو سمجھانا چاہتے، یہی تو سمجھانا چاہتے کہ ہم داتا علی اجمیری کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ قبر سے ہمیں بچے دیتا ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ وہ قبر سے ہمیں بیٹے دیتا ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ قبر سے ہمیں پیسے اور دولت دیتا ہے، اس لیے نہیں جاتے کہ وہ قبر سے ہمیں برکتیں دیتا ہے، اور نہیں، وہ اللہ کو پیارا اتنا ہے جس کی طرف نگاہ کرتے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ شاعر نے بڑا پیارا اس پہ شعر کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ صرف رضا چاہتا ہے، فعل اللہ ہی کرتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے، عمل اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرے محبوب بندے کی رضا کس میں ہے، میرا محبوب اس وقت چاہتا کیا ہے، میرے محبوب کی اس وقت منشا کیا ہے، میرے محبوب کی اس وقت خواہش کیا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ یہ تو محبوب کے چاہنے اور نہ چاہنے اور محبوب کی زبان کی حرکت میں آنے نہ آنے، یہ تو کیفیت ہی بڑی دور کی ہے۔ حضور کے جہاں پہ بال مبارک پڑے ہوں اللہ اس جگہ کا بھی مان رکھتا ہے، اللہ اس جگہ کو بھی عرش کا سایہ عطا کرتا ہے، اس چیز کو بھی جہاں پہ حضور کے بال مبارک آ جائے اللہ اس کو بھی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہرحال انشاءاللہ چلتا رہے گا، یہ حضور کے معجزات ہیں، حضور کے دست مبارک کے معجزات اگر آپ گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اور حضور کے زبان مبارک، نگاہ مبارک، لب مبارک، چہرہ مبارک، حضور کا ایون کے سایہ مبارک جہاں پہ پڑ جائے وہاں پہ بھی رحمت اور برکتوں کا نزول، وہاں پہ بھی بہار کے۔ حضرت خالد، بات لمبی ہو جائے گی اگلے جمعے پر انشاءاللہ۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک عادت تھی، وہ اپنی پگڑی میں نا حضور کے منہ مبارک رکھتے تھے۔ آپ اس اتنی لذت لے لیں، اگلے جمعے پر اس کا ذکر کریں گے۔ اب حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک اپنی پگڑی میں سلائی کر کے رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں ان بال مبارک کی وجہ سے اللہ نے مجھے کسی جنگ میں شکست نہیں دی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور کے ساتھ والہانہ عشق و محبت میں